آج آپ کے سامنے یہ بتاؤں گا، پچھلے ہفتے یہ بتایا تھا کہ موت کے بارے میں کچھ باتیں آپ نے سنی۔ اب آئیے موت کے بعد جو سفر انسان کا، مسلمان کا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے 3 زندگیاں عطا فرمائی ہیں۔ ایک زندگی جو ہم اپنے جسم کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، اور پیدا ہونے کے بعد اللہ رب العالمین جس کو جتنی عمر بخشی ہے اس عمر کے حساب سے اپنی زندگی گزار کر اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا اللہ نے لکھ رکھا ہے۔ جس نے ماں کا پیٹ دیکھا وہ قبر کے پیٹ میں جائے گا۔ تو انسان کی ایک زندگی جو دنیا کے اندر اپنی عمر گزار کے نکل جاتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، یہاں جوان ہو کہ بوڑھا ہو، شیر خوار معصوم بچہ ہو یا جوان، ہر ایک کے لیے موت مقرر ہے۔ کوئی کسی عمر میں، کوئی کس عمر میں اپنی زندگی سے رخصت ہو کر چلا جاتا ہے۔ ایک زندگی ہماری یہ ہے، اور دوسری زندگی اللہ نے ہمارے لیے موت کے بعد وہ زندگی ہے برزخی زندگی، عالم برزخ اسے کہتے ہیں۔ اور تیسری زندگی ہماری برزخ سے لے کر قیامت تک ہم برزخ میں رہتے ہیں، اور جب قیامت برپا ہوگی، روز محشر ہوگا، محشر کے دن اللہ عز و جل تمام انسانوں کو دنیا سے پھر قبروں سے دوبارہ پیدا کریں گے، اور انسان پھر سب کے سب اپنے اعمال کا حساب و کتاب پانے کے لیے اور جنت اور جہنم ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ بنائے گا۔ یہ 3 زندگیاں ہماری اللہ نے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگیوں میں کامیابی عطا فرمائے۔ اور جب اللہ نے پیدا کیا ہے تو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس مقصد میں جو انسان شروع سے ہی کامیاب ہے، برزخ میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے، تینوں زندگی میں کامیاب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ انسان کی موت اس کا پہلی منزل ہے، اس منزل میں کامیاب ہو گیا، اس کے بعد والی منزلیں بدرجہ اولا کامیاب ہو جائے گا، اور نجات اور فلاح اور بہبودی اس کی ہو جائے گی۔ اور اگر پہلی منزل میں ناکام ہوا تو اس کے بعد کی منزلیں اور بھی زیادہ شدید اور زیادہ مشقت والی اور ناکامی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں منزل اول میں کامیابی عطا فرمائے۔ اور آپ نے سنا قیامت مرنے کے بعد قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نماز کا حساب کرتا ہے۔ جو ایمان کا دعویٰ کیا، عقیدہ توحید کو اپنایا، تو ایمان والوں کے لیے سب سے پہلے اعمال میں نماز کا حساب ہوگا، کیونکہ نماز کس کا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ حقوق اللہ کا حساب ہوگا۔ نماز کا حساب جب ہوگا تو جس میں نماز میں کامیاب ہو گیا تو اس کے بعد والے اعمال میں بدرجہ اولا کامیاب ہو جائے گا، اور جو نماز میں ناکام ہے، نماز میں کوتاہی، نماز میں غفلت، نماز میں لاپرواہی، ایمان کا دعویٰ زبان سے، عمل و کردار سے جھوٹا، اور نماز نہیں پڑھتا تھا تو نماز میں ناکام ہوا، تو اس کے بعد والے اعمال میں بدرجہ اولا وہ ناکام ہے، تو اس طرح سے اس کی زندگی رسوائی اور ذلت والی ہوگی، اگرچہ کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ہمیں زندگیوں کے بارے میں اور اس زندگی سے رخصت ہونے کے بارے میں، جو ہماری زندگی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ان لوگوں کے بارے میں یہ گمان مت کرو کہ وہ مردہ ہیں جو اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کو شہید کر دیتے ہیں۔ شہید مردہ نہیں ہیں، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں رزق عطا فرماتا ہے، اور جو کچھ اللہ نے انہیں رزق اور نعمتیں دی ہیں اس پر وہ خوش ہیں۔ تو یہ دنیا کی زندگی ختم ہو گئی جی موت کے ساتھ میں۔ دوسری زندگی کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ ایمان والے اللہ کے پاس میں جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، کتنے صحابہ کرام، خلفائے راشدین، عمر،
علی، عثمان رضی اللہ تعالی عنہم، بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے. اور اسی طرح سے آپ دنیا میں ہر وقت مسلمانوں کو شہادت، ان کا خون بہایا جاتا ہے. اور اللہ نے یہ لکھ رکھا ہے اگر مرنا اور کسی کو مارنا اور قتل کرنا بری بات ہوتی تو حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسین اور کتنے بڑے بڑے صحابہ اکرام کو قتل کر دیا گیا. اور آج بھی مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جاتی ہے اور مسلمانوں کو قتل اور ان کے خون سے ان کافروں کی پیاس بجھتی نہیں. موجودہ دور میں اس ملک کے اندر ہو یا یہ کہ دنیا کے مختلف یورپی ممالک ہو، اور آج آپ اسرائیل آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے وہ بھی انسان ہیں، ان کے پاس بھی عورتیں اور بچے اور ماں اور باپ ہیں، مگر دوسروں کے ماں باپ، دوسروں کے شیرخوار پیدا ہونے والے بچے اور معصوم بچے، نوجوانوں کو، عورتوں کو کس طرح سے قتل و غارت گری اور مارتے مارتے خون کی پیاس اب تک نہیں بجھی. 1 مہینے سے زیادہ خون مسلمانوں کا بہہ رہا ہے. ہزاروں، 15,000 مسلمان قتل کر دیے گئے اور 15 لاکھ مسلمان بے گھر، بے یار و مددگار میدانوں میں پڑے ہیں. کب ان کے اوپر بم پڑے گا، کب وہ شہید ہو جائیں گے، کوئی پتہ نہیں ہے. تو مسلمان ہمیشہ دنیا میں اپنے خون کو اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اور اس کا خون لیا جاتا ہے اس لیے کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ بولنے والا ہے. اور مسلمان موت سے نہیں ڈرتا. مسلمان کلمہ لا الہ الا اللہ بولنے والا یہ دنیا کے اندر چاہتا کہ دنیا کے فتنوں سے، دنیا کے جھمیلوں سے اور دنیا کی تمام آزمائشوں سے نجات، موت اس کا راستہ ہے. اور جس میں اللہ تعالیٰ اس کو شہید کر دے وہ دنیا کا سب سے بڑا بابرکت انسان ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں جیسا کہ 170 نمبر آیت میں آپ نے سنا، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ بقرہ کے اندر ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ. جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاتے ہیں ان کو آپ مردہ مت کہیے بلکہ وہ زندہ ہیں. تو میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ جو زندگی ہے مسلمان ایمان والوں کے لیے، وہ زندگی اللہ رب العالمین نے ایسی نعمتوں والی زندگی رکھی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو زندگی میں کامیابی عطا فرمائے. اللہ کی مرضی و منشا اور شریعت کے مطابق جو زندگی گزارے گا، اللہ کے خوف اور ڈر اور تقوی سے زندگی گزارے گا اور اپنے آپ کو ایک اللہ کا بندہ عبادت گزار بنائے گا تو دنیا کے اندر چلتا پھرتا جنتی ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں ایک عورت ملی، اس کے سامنے بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ میں سر جھکا کر بہت دیر تک بات کرتے رہے. خلیفۃ المسلمین، دنیا کا بادشاہ، خلیفہ ایسا بات کر رہا تھا جیسے کوئی غلام ہے. بعد میں جب عورت چلی گئی تو ایک ساتھی نے پوچھا اے امیر المومنین، اس عورت کے سامنے جو کالی کلوٹی عورت ہے، بوڑھی عورت ہے، اس کے سامنے سر جھکا کر اس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا تم نہیں جانتے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحابیہ ہیں جن کو اللہ کے نبی نے بشارت دی ہے جنت کی، وہ ہمارے اس زمین پر چلنے والی جنتی عورت ہے. تو اس کے سامنے ہم ادب سے پیش نہ آئیں تو پھر کس کے ساتھ میں؟ علامہ ابن قیم نے کہا جو آدمی اپنا ماتھا، اپنی پیشانی جتنا زمین پر اللہ کی بارگاہ میں جھکاتا ہے، دنیا اس کے سامنے جھکتی ہے. میرے دوستو، آج اکڑنے والے، تکبر اور گھمنڈ والے، جہالت والے، دنیا کی ہوس والے اور یہ جو غدار، بے وفا، دھوکے باز مسلمان ہیں جو اللہ کے سامنے سر جھکانے کو اپنے آپ کو بڑا تیسمار خاں سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. کہتا رات بھر جاگتا ہوں، مجھے نوکری کرنی ہے، مجھے کام ہے، ڈیوٹی لمبی ہے، فلاں فلاں بہانے سے. میرے دوستو، کتنے سال زندہ رہو گے؟ ایک دن تو قبر میں جانا ہے، اور قبر کی زندگی یا تو جہنم ہے یا تو تمہارے لیے اللہ کی نعمتوں والی جنت ہے. اور ان چند لمحوں کی لذتوں کے خاطر یہ مکان، یہ دولت، یہ بلڈنگیں، یہ پلاٹ اور یہ دولت، جو کچھ بیلنس تمہارے ساتھ قبر میں آنے والا نہیں ہے. نہ تمہارے بیوی بچے، نہ تمہیں جن کے لیے تم اپنی زندگیوں کو خراب کرتے ہو، یہ کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے. کام آنے والی چیز آپ کے اعمال ہیں
اگر ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں تو اس بات کو سمجھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا، سورہ فرقان آیت نمبر 22 میں فرمایا اس دن کو دیکھو جس دن فرشتے کافروں کو دیکھیں گے، بے ایمان مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، بے ایمان جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا تھا، نافرمان اور غدار تھا دنیا میں، ایسے لوگوں کو جب ملاقات کریں گے تو مجرمون سے کہیں گے، مجرموں سے اے بد خبیث روح نکلو، اور تمہارے لیے آج کسی قسم کی کوئی عزت نہیں، اور ان کو مار پیٹ کر ذلت اور رسوائی کے ساتھ ان کی روح نکال کے لے جائیں گے۔ اور اسی طرح سے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، سورہ انفال آیت نمبر 50، تم دیکھو گے جس دن فرشتے کافروں کی روح نکالیں گے تو ان کے چہروں کو اور ان کے پیٹوں کو ان کے پیچھے ماریں گے ان کو، اور ان کی روح خبیث کو نکال کے لے جائیں گے۔ اور اسی طرح سے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، سورہ انعام آیت نمبر 53، اللہ فرماتا ہے دیکھو اس دن جب ظالموں کو موت کے تکلیف کے وقت میں جب ان کی روح نکالیں گے تو فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ان کی پٹائی کریں گے اور کہیں گے نکلو خبیث ناپاک روح، جو دنیا کے اندر تم جو کچھ نافرمانیاں، غداریاں، بے وفائیاں، دھوکے بازیاں، چوری، ظلم اور لوگوں کے ساتھ چیٹنگ کرنا، مال کی ہوس میں، بال بچوں کی ہوس میں اور دنیا کے لیے تم کرتے تھے، آج تم کو تمہارے جرموں کا ذلت کے ساتھ عذاب دیا جائے گا، اور تمہارے اوپر جو تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہتے تھے، توحید کا انکار کرتے، دین محمدی کا انکار کرتے، مسلمان کہہ کر نبی کے ساتھ غداری، بے وفائی، دھوکے بازی کرنے والوں نکلو۔ آج تم دنیا میں جس طرح تکبر اور گھمنڈ اور غرور کرتے تھے، جتنا تو گھمنڈ اور تکبر کرتا تھا اتنا زیادہ ذلت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی روح کو نکالے گا۔ میرے دوستو، یہ ہے کافروں کی روح اور مومنین کی روح۔ جیسا کہ آپ نے شہیدوں کے بارے میں سنا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، ایمان عام ایمان والے جو اللہ کے نیک بندے ہیں، قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، توحید کو اپنایا، ثم استقاموا، پھر اپنے دین پر قائم رہے، عبادتیں کرتے رہے، ایک ایمان والا نیک اللہ کا سچا بندہ بن کر رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان پر جب روح نکالنے کے لیے نازل ہوتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، پاکیزہ روح نکلو، تمہارا جسم بھی پاک ہے جو اپنے دنیا میں اللہ کی عبادت ہو تم بناتے رہے، اور اپنے رب کی طرف نکلو، مبارک تمہارا نکلنا، تمہارا رب تم سے ناراض نہیں ہے۔ اور ان کی روح کو مبارکباد دیتے ہوئے ان کی روح کو نکالتے ہیں اور جنت کی بشارت دیتے ہیں، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جس اعمال پر، جس دین پر ثابت قدم رہنے کی وجہ سے تم کو جنت کی بشارت دی گئی تھی، آج تمہارے لیے جنت کی بشارتیں ہیں۔ یہ قرآن کی آیتیں تھی جو آپ نے سنی۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین ایمان والوں کے لیے اور کافروں کے لیے ہر ایک کا سفر مرنا ضروری ہے۔ مرنے کے بعد کا سفر، جس طرح دنیا میں کہیں سفر کرتا ہے، سفر سے پہلے سفر کی تیاری کرتا ہے، اور مسلمان بھول گیا ہے، یہ ہر انسان جاننا چاہیے یہ دنیا ایک راستہ ہے اس منزل کو جانے کا جس منزل کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ہماری منزل آخرت ہے، اور ہر مسافر کو اس دنیا سے پاس ہونا ہے۔ یہ دنیا ٹرین کی طرح ہے، بس کی طرح ہے، پلین کی طرح ہے، جو آپ کو لے جا کر منزل پہ اتار دیتی ہے۔ آپ اپنے ساتھ میں کیا لے کے جاتے ہو؟ سب کھو کر، سب ضائع کر کے، برباد کر کے خالی ہاتھ پہنچتے ہو یا کچھ لے کر جاتے ہو، آپ کی مرضی ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث بیان کی ہے، لمبی حدیث ہے، کہ مومن کی روح جب نکالی جاتی ہے اور اس کی روح کو جب آسمانوں میں لے جایا جاتا ہے تو اس کی روح آسمانوں میں استقبال ہوتا ہے، آسمان سے پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جاتی ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کی روح کو
واپس لوٹا دیتا ہے اس کے جسم میں، تب تک جب تک کہ اس کو مردے کو نہلا کر قبر میں دفن کرنے تک روح اس کے اندر نہیں رہتی۔ جب دفن کر دیا تو روح اس کے اندر ڈال دی جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ناپاک روح ہے، اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے کہتے ہیں اخرجی ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ مومن کی روح نکلو اپنے جسم سے۔ اور اسی طرح کافر کو بھی کہا جاتا ہے۔ میرے دوستو، ہر انسان کا سفر جب سے پیدا ہوا ہے، اس کی آخری منزل تیسری زندگی روز محشر، جنت کا یا جہنم کا فیصلہ نہیں ہوگا جب تک انسان سفر میں ہے۔ اس سفر میں اللہ کی نافرمانی جو کرتا ہے، نافرمانی کرنے والوں کو ہوش میں آنا چاہیے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے۔ اور آج آپ کے سامنے یہ بتایا میں نے کہ کس طرح سے روح قبض ہوتی ہے، اور روح کا سفر اللہ تعالیٰ آسمان میں لے جاتا ہے، اور جب خبیث، ناپاک اور نافرمان اور بے وفا، غدار، دھوکے باز مسلمان ہو یا کافر ہو، کیونکہ نماز نہ پڑھنے والا کافر آدمی ہے۔ ابھی کل کسی ساتھی نے پوچھا کہ کافر مسلمان جو نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، اس کو غسل نہیں دیں گے، اس کو دفنائیں گے نہیں مسلمانوں کے قبرستان میں، بلکہ کسی اور جنگل میں اس کو دفن کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور ایک ساتھی نے سوال کیا شیخ صالح فوزان سے کہ میری بیٹی کا رشتہ آیا ہے، لیکن وہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، اپنے گھر میں جب چاہے پڑھتا ہے۔ بولے اس کے ساتھ رشتہ مت کرو جب تک وہ نماز کا پابند نہیں، یا دوسرے کسی اور نوجوان کو دیکھو۔ اور جو نماز نہیں پڑھتا شوہر، تو بیوی کا رشتہ اس سے نہیں ہوتا، طلاق ہو جائے گی، نکاح ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وہ کافر ہے۔ اگر بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے اور شوہر نمازی دیندار ہے تو وہ کافر کے ساتھ میں زندگی گزار رہا ہے۔ اور میرے دوستو، آج مسلمانوں کے گھروں کا حال کیا ہے؟ یہ کون سے مسلمان ہیں؟ آج فلسطین کو ان کا ملک ہے، ان کی حکومت ہے، بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ چاروں طرف مسلمان اسلامی حکومتیں، بڑی بڑی پاورفل طاقتیں ہونے کے باوجود کوئی نہیں بچا رہا ہے۔ ارے ہندوستان کے مسلمانوں، تمہارے ساتھ کچھ بھی ہوگا تو تمہیں کون بچائے گا؟ اور یہ تماشا آپ آئے دن دیکھتے رہتے ہیں، اس حکومت میں ہو یا اس سے پہلے کی حکومتیں۔ میرٹھ کے فسادات، اور گجرات کے فسادات، اور مظفر پور کے فسادات، کہاں کہاں کے فسادات آپ کے سامنے ذکر کریں۔ ارے آسمان والا بھی اگر کافر تم کو قتل نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ خود ان نافرمان، غدار، دھوکے باز، بے ایمان، بے نمازیوں اور جھوٹے غداروں کو کبھی طوفان سے تو کبھی زلزلوں سے اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے۔ پھر بھی مسلمانوں کے اندر احساس نہیں پیدا ہوتا، اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ تو آدمی کو سمجھنا چاہیے مرنے کے بعد کی زندگی کو۔ میرے بھائیوں، عالم برزخ کیا ہے؟ برزخ کا معنی ہے پردہ۔ برزخ کے معنی ہے ایک چیز اوپر ہے، ایک چیز نیچے ہے، دونوں کے بیچ میں پردہ حائل ہے۔ کیا ہے بعد میں وہ نہیں پتا ہے۔ حیات برزخی کا مطلب ہے کہ وہ زندگی جو موت کے بعد کی ہے، وہ عالم غیب میں ہے۔ قبر کے اندر کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیسا اس کا مقام ہے اور کیسے اس کے معاملات ہیں، ہم آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، محسوس نہیں کر سکتے، صرف علم حاصل کر سکتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اور قرآن مجید میں جو اللہ نے بتایا، جن کی آیتیں آپ نے سنی ہیں، تو ہم اسی طرح سے جان سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو غدار، دھوکے باز، بے وفا، چور مسلمان درگاہوں کو اولیاء اللہ کے نام سے بنا کر جھوٹے سچے قصے سنا کر لوگوں کی مرادیں، کوئی غوث پاک، کوئی پیران پیر، اور کوئی مشکل کشا، اور کوئی خواجہ غریب نواز، تو کوئی بندے نواز کے نام سے چور دھندے کھول رکھا ہے، آنے والوں کے جیبوں کو لوٹتے ہیں، ان کی عقلیں ماری گئی ہیں۔ ارے ولی کے پاس جاتا ہے تو دے کر آتا ہے، ولی تجھے کیا دیا؟ کوئی چیز آپ کسی نے بتایا آج تک؟ اور قبر میں جو ولی کہتا ہے کیا وہ جنت میں ہے؟ کوئی وارنٹی آپ کے پاس ہے؟ تو سب جھوٹے سچے قصے آج ہمارے پاس ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آج ہمیں چاہیے اپنے ایمان کی اصلاح کرو، زندگیوں کی اصلاح کرو۔ تمہاری زندگی بہت بڑی نہیں ہے۔ ارے کتنے ہی کیڑے مکوڑے جانور ہیں، ان کی زندگی کتنی ہمارے سامنے ہے، کاٹ دیتے ہو، قتل کر دیتے ہو، مار دیتے ہو، رون دیتے ہو۔ ویسے ہی ایک حیوان انسان ہے،
وہ بھی انسان اسی طرح ختم ہو جاتا ہے۔ قالوا کم لبثتم، قال کم لبثتم، اللہ نے پوچھا کہ تم دنیا میں کتنے سال تھے؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، تو سورہ مومنون کے اندر اللہ نے فرمایا، یہ لوگ جواب دیں گے لبثنا یومن، ایک دن ہم نے رہا یا ایک دن سے تھوڑا کم۔ اور اسی طرح سے ایک انسان جس کو اللہ نے 100 عام، 100 سال تک اس کو مار کے رکھا، 100 سال کے بعد جب زندہ کیا، قال کم لبثت، قال لبثت یوما او بعض یوم، تو 100 سال کے بعد میں جب اس کو زندہ کیا تو اس نے کہا اللہ میں ایک دن یا اس سے کم سویا رہا۔ اور سورہ کہف میں 300 سال سے زیادہ اللہ نے ان کو سلائے دیا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ بھائی ابھی تو ہم سوئے تھے، تھوڑی دیر ہوئی ہے۔ تو اس طرح سے میرے دوستو دنیا کی زندگی ہر انسان یہی محسوس کرے گا۔ تو میرے بھائی اس دنیا سے آپ اس تھوڑے دنوں کی زندگی جو مرنے کے بعد معلوم ہوگا تو آپ کس لیے آئے ہو، کیا کر کے جا رہے ہو، اور کس لیے آپ غفلت میں پڑے ہوئے ہو، اور کیوں نہیں جانتے کہ آپ مسلمان ہیں، کیوں نہیں جانتے کہ آپ کا رب آپ سے ملنے والا ہے، آپ سے سوال ہونے والا ہے۔ میرے بھائیوں آج ہمیں ضرورت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں سورہ مومنون آیت نمبر 100 میں، اذا جاء احدكم الموت قال رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما ترك كلا انها كلمة هو قائلها، جب تم میں سے کسی انسان کو موت آ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے اے میرے رب مجھے ذرا تھوڑی دیر کے لیے واپس لوٹا دے، میں عمل صالح نیک کام کروں گا ان تمام چیزوں میں جو میں چھوڑ کے آیا ہوں۔ اللہ کہتا ہے کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمتن، وہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہوگا موت کو دیکھ کر، بلکہ وہ ابھی کہہ رہا ہے، اس کے سامنے عالم برزخ منہ کھول کے اس کو اپنے اندر بلا رہا ہے۔ برزخ کا لفظ موجود ہے کہ برزخ وہ زندگی جو موت کے بعد آتی ہے، اس زندگی کا ذکر قرآن کے اندر آیا ہے۔ برزخ کا لفظ 3 جگہ قرآن کے اندر موجود ہے، اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، وہ برزخ کے اندر جائے گا اور وہاں قیامت تک دوبارہ اٹھائے جانے تک پڑا رہے گا۔ تو میرے دوستو وہاں کی زندگی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے حضرت براء بن عازب، حضرت عائشہ اور حضرت انس بن مالک، بہت سارے صحابہ کرام نے اس موت کے بعد کی زندگی کا ذکر فرمایا۔ حضرت انس کی ایک چھوٹی حدیث ہے، ورنہ احادیث مرنے کے بعد کی لمبی لمبی احادیث ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل نخلا لبنی نجار، حضرت انس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی نجار کے ایک باغ میں داخل ہوئے، فسمع صوتا، ایک آپ نے آواز سنی، ففزع، اس آواز کو سن کر رسول اللہ گھبرا گئے۔ آپ نے فرمایا من اصحاب هذه القبور، یہ قبر والے کون ہیں؟ یہاں پر قبریں موجود ہیں۔ وہاں ایک باغیچہ تھا، آواز آئی، نبی ڈر گئے، کہنے لگے یہاں قبریں ہیں، یہاں کون لوگ مر گئے تھے؟ لوگوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ اناس ماتوا فی الجاہلیہ، زمانے جاہلیت میں کچھ لوگ مر گئے تھے۔ فقال تعوذوا باللہ من عذاب القبر، اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگو اللہ کے قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو، اللہ کے نبی نے حکم دیا۔ تو ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کس لیے آپ ہمیں کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان المؤمن اذا وضع فی قبرہ اتاہ ملک، جب مومن قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتہ آتا ہے، فیقول له ما كنت تعبد، پوچھتا ہے فرشتہ مردے سے کہ تو کس کی دنیا میں عبادت کرتا تھا؟ قال اللہ عز وجل، قال اللہ قال فإن اللہ ہداہ، مومن جس کو اللہ نے دنیا میں ہدایت دیا تھا وہ کہے گا قال كنت اعبد اللہ، میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد فرشتے پوچھیں گے ما كنت تقول في هذا الرجل،
اس آدمی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سوال ہوگا۔ میرے دوستو، ایک اللہ کی توحید کا سوال ہوگا اور دوسرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال ہوگا۔ ارے تم جس کو اپنا امام بنایا ہے اور جس کے پیچھے تم جاتے ہو اور جس کو جماعت بنا کے تقسیم کر دیا دین کو، سمجھ لو کوئی کسی کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، پوچھا جائے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ صرف مدینے کا ایک راستہ جنت والا راستہ ہے، اللہ نے سارے راستے جنت کے بند کر دیا ہے۔ جو مدینے والے کے نقش قدم پر چلے، جو مدینے والے سے محبت کرے، جو مدینے والے سے دل و جان سے جان قربان کر دے اور مدینے والے کے نقش قدم پر سنتوں پر عمل کرے، وہی آدمی قبر میں کہے گا اس آدمی کو میں جانتا ہوں، انہو عبد اللہ ورسولہ، یہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، میں ان کی اطاعت کرتا تھا، کہے گا شان سے۔ اگر تم نے تو کبھی رسول اللہ کا نام نہیں لیا، اپنے آپ کو کہا میں امام اعظم فلاں ہے، میرا مذہب فلاں ہے، میرے امام فلاں ہیں، تو زبان سے کیسے کہو گے یہ محمد الرسول اللہ؟ لا الہ الا اللہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنا سوال کرنے کے بعد فرشتے جان جاتے ہیں یہ موحد ہے، ایمان والا ہے، اور اس کے بعد میں فرشتے اس کو لے جاتے ہیں ایسے ٹھکانے کی طرف اور کہتے ہیں کان لہو فی النار، کہتے ہیں تیرا ٹھکانہ یہ جہنم تھا، تیرا ٹھکانہ یہ جہنم تھا، مگر اللہ رب العالمین نے تیرے نیک اور عمل صالح کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے تجھے بچا لیا، ولیکن اللہ عصمک ورحمک، اللہ نے تجھے بچا لیا اور اپنی رحمت سے تجھے معاف کر دیا۔ فَأَبْدَلَكَ اللَّهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، اللہ نے تیرے لیے جنت میں گھر بنا دیا ہے۔ پھر اس کے بعد جب جنت کو دیکھ لے گا خوشی کی انتہا نہیں رہے گی، یہ کہے گا چھوڑ دو چھوڑ دو، ارے یہ تو جنت کی بشارت آپ نے بتائی، میں اپنے گھر والوں کو جا کر بشارت دیتا ہوں۔ فرشتے کہیں گے خاموش ہو جاؤ، سکون سے سو جاؤ، یہ مومن کی شان ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا کافر ہے، بے ایمان ہے، بے نمازی ہے، دھوکے باز ہے، لوگوں کا مال ہڑپ کرنے والا، زمینوں کو غصب کرنے والا اور چیٹنگ کرنے والا، بے دین، سیکھنے کا شوق نہیں ہے، دین کی بات کہو تو بھاگ جاتا ہے، دین کی بات کہو تو سننے کے لیے وقت نہیں ہے۔ ایسے لوگ اور کافر جو لوگ ہیں ان کے بارے میں ہوگا جب قبر میں رکھا جائے گا تو ملک الموت اس کے پاس آئے گا اور اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرے گا اور کہے گا ما کنت تعبد، کس چیز کی دنیا میں عبادت کرتا تھا؟ فیقول لا ادری، کہے گا کہ ہائے ہائے مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پوچھیں گے تم اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ کہے گا کہ لوگ کہتے تھے میں بھی کہتا تھا۔ فرشتے کہیں گے اے کمبخت، اے بدروح، اے بے ایمان، دنیا کے اندر لا دریتا ولا تلیتا، نہ تو نے جاننے کی کوشش کی ہے نہ تو نے قرآن پڑھا ہے، آج تیرا ٹھکانہ، وہ پھر اس فرشتے اس کو جنت دکھائیں گے، تیرا یہ ٹھکانہ ہوتا تھا اگر تو دنیا میں ایمان والا ہوتا، رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے والے کے نقش قدم پر چلا ہوتا، لیکن تو بے ایمانی اور کفر میں زندگی گزار کر آیا ہے، اب تیرا ٹھکانہ جہنم ہے، تو پھر جہنم اس کے لیے کھول دی جائے گی۔ اور قرآن مجید میں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، میرے دوستو ایمان ہمارا ہونا چاہیے۔ اللہ نے جنت بنایا، جنت موجود ہے، اللہ نے جہنم بنائی، جہنم موجود ہے، اور جہنم کا عذاب موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے، آپ نے کئی عذابوں کو دیکھا اور جنت کے جہنم کے نظارے آپ نے فرمائے، اور دنیا میں اللہ نے فرمایا جہنم پیش کی جاتی ہے فرعون اور اس کے خاندان والوں پر، بے ایمان ظالموں پر، اور ان کو صبح شام جہنم کا عذاب ہوتا ہے۔ اور اسی طرح بہت سارے دلائل ہیں، یوم یعض الظالم علی یدیہ فیقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، سورہ فرقان میں اللہ نے فرمایا، اس سے پہلے ایک آیت میں نے بتائی کہ اس دن جب روح نکالیں گے اور جب جہنم میں جنت والے جب نکلیں گے اس دنیا سے تو کہے گا یعض الظالم علی یدیہ، اپنے ہاتھ کو چبا چبا کے کھا جائے گا، ہوش میں نہیں رہے گا اور پورا ہاتھ چاپ کے کھا جائے گا، اور یہ کہے گا اے کاش کہ میں فلاں دوست، فلاں آدمی، فلاں ساتھی کی بات کو نہ سنا ہوتا، آج مجھے یہ دن دیکھنے کو نہ پڑتا، اور کاش کہ میں رسول کو اپنا راستہ بنا لیا ہوتا،
یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا کاش میری بربادی آج میں رسول اللہ کو اپنا امام بنایا ہوتا۔ ارے تم کس کس کو اپنا امام بنا کے کن کے پیچھے جب بھاگ رہے ہو؟ نبی کی سنت زندہ ہے، قرآن زندہ ہے، آؤ قرآن و سنت پر اپنی زندگیوں کو لے آؤ اور قرآن و سنت کو سمجھنے کی بات کہو۔ جب میں حدیث کی بات کہتا ہوں تو آپ امام کی بات کہتے ہو، اور جب اللہ کے دین کی بات کہتے ہیں تو بولے ہمارے مولانا کی بات ایسی۔ لا الہ الا اللہ، کتنا قرآن ہلکا ہو گیا ہے، کتنے نبی کی ذات آپ کے سامنے حقیر ہو گئی ہے، نبی کی سنتوں کو ڈسٹبن میں ڈال دیتے ہو اور اپنے مذہب اور جماعت کی باتوں کو اونچا رکھنے کے لیے اپنی پرمپرا کو، لوگوں کو قرآن و سنت پر چلنے والوں سے نفرت کرتے ہو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کہے گا کہ کاش کہ اس دن کہے گا کہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، میں رسول کے ساتھ اپنا راستہ بنا لیا ہوتا۔ آج یہ دن دیکھنے کو نہ ملتا۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، جس دن جہنم میں چہروں کو الٹ پلٹ کیا جائے گا، جس طرح مچھلی کو ایک طرف بھون کر دوسری طرف بھونتے ہیں ویسے ہی چہروں کو بھون دیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو اس دن کہے گا ربنا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے بزرگوں کی بات مانی ہے، اپنے سرداروں کی بات مانی ہے، رسول اللہ کی بات نہیں مانی۔ اور کہیں گے ربنا آتیہم ضعفین من العذاب، اللہ ان ظالموں کو، جو ہمارے بزرگ ہیں، جو ہمارے سرپرست ہیں، جو ہمارے سردار ہیں، جنہوں نے ہم کو قرآن و سنت کی بات ماننے سے روکے رکھا، ان کو ڈبل عذاب دے دے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آؤ آج بھی اللہ نے زندگی دی ہے، قرآن قیامت تک لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، ایک رتی برابر زبر زیر قیامت تک اونچ نیچ نہیں ہو سکتا۔ جس طرح قرآن زندہ ہے قیامت تک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث زندہ ہیں۔ ایک ہی انسان دنیا کے اندر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کی ایک ذات کو ہم نے بلند کیا ہوا ہے۔ اذانوں میں نبی کا نام ہے، نماز میں نبی کا نام ہے۔ جب تک نبی پر درود و سلام نہیں کرو گے نماز نہیں ہوگی، دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو اس نبی کے اندر کون سا عیب ہے جو آپ نے اس کی نماز کو چھوڑ کر اپنی الگ نماز بنا لی، اپنا دین الگ بنا لیا، اپنے فرقے الگ بنا لیے، اپنے راستے الگ کر لیے؟ کیوں؟ نبی کے اندر کون سا عیب ہے؟ آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ڈھونڈو، ایک سنت بھی قیامت تک مٹنے والی نہیں ہے۔ تم نے اپنے آپ سے مٹا لیا لیکن دین نہیں مٹنے والا ہے۔ آج ضرورت ہے، آج مرنے کے بعد چند لمحات باقی ہیں زندگی کے، اس کے بعد کی زندگی کی فکر کرے، دین کے لیے کچھ کر کے چلو کہ بہت کام آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد آپ نے جہنم میں دیکھا بے نمازی کا عذاب، جو نماز نہیں پڑھتا تھا۔ آپ نے دیکھا موٹا پتھر لے کر ایک آدمی سوئے ہوئے انسان کو کچل دیتا ہے، پتھر اٹھانے تک پھر صحیح ہوتا ہے، پھر کچلتا ہے۔ بولے یہ بے نمازی تھا جو نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز سے سو جاتا تھا۔ قرآن میں اللہ نے کہا فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے جو اپنی نمازوں میں کوتاہی کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کا عذاب، اور سود خوروں کا عذاب، اور سود خور خون کے دریا میں تیرتا ہوا ہوگا اور اس کے منہ میں پتھر مارتے رہیں گے، وہ کھاتا رہے گا، کیونکہ پتھر سخت چیز ہے۔ اس سے بھی زیادہ سخت دنیا میں سود کھاتا رہا، لوگوں کا خون پیتا رہا۔ اور یہ جو آج مختلف قسم کے لون نکلے ہیں، مختلف قسم کے حرام کاریاں نکلی ہیں اور بڑھ چڑھ کر لوگ لیتے ہیں، اسی لون اور سود کی وجہ سے کتنے لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں، کتنے لوگ خودکشی کر کے مر جاتے ہیں قرض میں ڈوبنے کے بعد میں۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سود کا کھانے والا ایسا اٹھے گا جیسے پاگل ہے، اور وہ بالکل حواس باختہ ہوگا، اور بہت ساری باتیں ہیں۔ اور اسی طرح سے اس کا پیٹ جو سود کا مال کھاتا ہے، پیٹ اتنا بڑا حاملہ عورتوں کی طرح بڑا بڑا ہوگا، اٹھ نہیں پائے گا۔ اور وہ انسان جو سود کھاتا ہے اس کو لوگ اٹھ نہیں پائے گا، رونتے ہوئے چلے جائیں گے قیامت کے دن۔ اسی طرح زناکاری کرنے والے، بدکاریاں کرنے والے، فاحشات اور ننگی عورتوں کو، خوبصورت عورتوں کو تلاش کرنے والے اور ان کے پیچھے بھاگنے والے، کتے کتی کے پیچھے بھاگتے جیسے ویسے دیکھنے والے،
ایسے لوگوں کو ایک تنور میں جس کا اوپر سوراخ چھوٹا ہے اندر بڑا ہے، سب عورتیں مرد الٹے ننگے لٹکے ہوئے ہیں، اور آگ آتی ہے تو چیختے چلاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ یہ وہ زنا کرنے والے مرد، زنا کرنے والی عورتیں، اور ان کو اوپر سے الٹا کیوں لٹکایا؟ اور اس لیے کہ چھپ کر زنا کرتے تھے، چھپ کر برائیاں کرتے تھے، اور ان کو نیچے کی طرف عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ نیچے کی شرمگاہوں سے وہ برائیاں کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، یہ سب اللہ کے نبی نے آنکھوں سے دیکھا اور بیان کیا۔ اسی طرح غیبت کرنے والے، چغلی کرنے والے، اور اسی طرح جھوٹ بولنے والے، ان تمام کا عذاب اللہ کے نبی نے بیان فرمایا۔ تو آج ہمیں چاہیے اپنے ایمان کی اصلاح کرے، زندگیوں کی اصلاح کرے۔ آپ جو چاہے کر سکتے ہیں، اپنے اندر ہمت پیدا کرو، طاقت پیدا کرو، قوت پیدا کرو، عزم و حوصلہ بناؤ اپنا، اور گھر کی اصلاح کرو۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچا لو۔ دوستو، کرنا چاہے تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، مگر شیطان آپ کو جہنم میں لے جانے پر وعدہ لیا ہوا ہے۔ آپ شیطان ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں کی اصلاح فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دین کو، ہمارے ایمان کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے والا بنائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رب حلیم۔